بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله، شرح فضل الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. ولكن نشست میں اس رسالے کی ابتدا سے درس کا آغاز کرتے ہیں. ولكن نشست میں انشاءاللہ جو مقدمہ ہے شیخ الاسلام رحمہ اللہ کو اس پہ بات کرتے ہیں. شیخ الاسلام احمد بن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما مزیدا. یہ مختصر مقدمہ ہے، اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک ایک لفظ کا معنی بیان کیا ہے، اور تفصیل شرح ہے. میں اس میں سے جو اہم باتیں ہیں اس پہ بات کرتا ہوں. سب سے پہلے بسم اللہ. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے نام سے ابتدا، جسے بسملہ بھی کہتے ہیں اور بسم اللہ بھی کہتے ہیں، یہ تمام مصنفین کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء کرتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورتوں کی ابتدا اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے تعلق سے شاید یہاں تو نہیں بیان فرمایا، لیکن دیگر دروس میں یہ وضاحت فرمائی ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہ جو خطوط اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے ہیں بادشاہوں کو، مختلف بادشاہوں کو، ان میں ابتدا جو تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تھی. تو یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اعراب کے تعلق سے بسم اللہ کا اعراب کیا ہے؟ اصل میں دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم کہتے ہیں، اس میں ایک چیز جو ہے اس کی وضاحت اس جملے میں نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے، جسے متعلق کہتے ہیں. یعنی شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے. کیا شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے، یا اللہ تعالیٰ کے نام سے؟ اصل بات یہ ہے. میں بتاؤں شروع کروں کہ لفظ کا ہم جب ترجمہ کرتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے، جو بہت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے عام طور پہ. اب لفظ شروع سے کہاں؟ یہ شروع کا لفظ اس میں تو نہیں ہے. لفظ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے نام سے. اچھا، جو متعلق ہے یہاں پہ وہ کیا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ فعل ہے، محذوف ہے، متأخر ہے، مناسب للمقام. یہ چار جملے ذرا یاد رکھیں. کیا ہے؟ فعل ہے یعنی اسم نہیں ہے، محذوف ہے موجود ظاہر نہیں ہے، متأخر ہے متقدم نہیں ہے، مناسب للمقام مقام کی مناسبت سے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہے بسم اللہ ابتدئ، یا بسم اللہ اقرأ، یا بسم اللہ اکتب. اب لکھنے سے پہلے بسم اللہ لکھتے ہیں، پھر لکھتے ہیں، تو مطلب ہے اب اللہ تعالیٰ کے نام سے یہ چیز لکھ رہے ہیں. جب اب ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں یا یہ تصنیف عقیدے کی جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی ہے، تو ابتدا بسم اللہ سے کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے میں یہ لکھنے جا رہا ہوں. ہم پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے یہ پڑھ رہے ہیں. تو ابتدئ مناسب ہے، یا جو خاص کم کرنے جا رہے ہیں وہ مناسب ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابتداء والا بھی ہے، ابتداء والا بھی ہے. جو ہم کہتے ہیں عام ترجمے میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے، جبکہ جو اگر کہنا بھی چاہیے اللہ تعالیٰ کے نام سے، وہ شروع کرتا ہوں آخر میں، فعل آخر میں. بتاتا ہوں اس کا فرق کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، بسم اللہ اقرأ، میں پڑھتا ہوں اللہ کے نام سے.
مؤخر کیوں ہے؟ اچھا پہلے فعل ہے، اسم کیوں نہیں؟ کیونکہ اصل میں جو نام ہے اس میں فعل کی شرط نہیں ہے، لیکن فعل میں عمل کی شرط لازمی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اب ایک بندے کا نام صابر ہے، کہ لازمی صبر کرنے والا ہے؟ لازمی ہے نہیں، لیکن فلان صبر کرتا ہے، اس میں لازمی ہی ہے کہ نہیں کہ اس نے صبر کیا ہے، تو اس لیے اس کو صبر سے جوڑ دیا گیا ہے۔ تو فعل کے لیے عمل کی شرط ہے، اسم کے لیے شرط نہیں ہے۔ اچھا یہاں پر اب کیا ہے؟ فعل ہے، اصل میں ہم فعل کرنے جا رہے ہیں، اس لیے اس سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہے۔ اچھا یہ فعل جو ہے اب شروع مقدم ہے اس جملے سے یا مؤخر ہے؟ یعنی اقرأ بسم اللہ یا بسم اللہ اقرأ؟ بسم اللہ اقرأ کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کی اس میں وجہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا شیخ صاحب فرماتے ہیں ونقدر متأخر لفائدتين، دو فائدے ہیں۔ الاولى الحصر، تقدیم معمول جو ہے کس لیے ہے؟ یفید الحصر۔ اچھا اور دوسرا تیمن ببداءة بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے برکت نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا نام پہلے ہے، ہمارا عمل بعد میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے اس سے برکت و مدد حاصل کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ وہ پھر خاص ہے یا عام ہے؟ یعنی صرف ابتدئ یا اقرأ یا اکتب؟ تو اقرأ و اکتب جو ہے جو ہم عمل کرنے جا رہے ہیں وہ فعل مناسب مقام کے لیے یہاں پہ، اگرچہ ابتدئ بھی ٹھیک ہے لیکن اس سے بہتر کیا؟ عام سے بہتر خاص ہے نا، جو ہم کرنے جا رہے ہیں تو اس خاص کے متعین کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے صرف بسم کا معنی، واضح ہے؟ با حرف جر ہے، اسم مجرور ہے، اسم جو ہے، اور اس جار مجرور متعلق ہمیشہ ہوتا ہے۔ یہ جار مجرور کس سے متعلق ہے؟ فعل ہے، اور فعل یہاں پہ محذوف ہے، موجود نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا، اور پھر متأخر ہے، مقدم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام بابرکت نام کو آگے کر دیا گیا ہے، جب اس کو تأخیر کر دی ہے تو صیغۃ الحصر کے اعتبار سے ہو گیا ہے۔ اچھا اللہ، دوسرا اس جملے میں بسم اللہ، دوسرا لفظ ہے اللہ، لفظ الجلالہ سبحانہ وتعالی، یہ علم علی نفس، اللہ تعالیٰ کے خاص نام ہے، اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام ہے۔ ولا یسمى به غیرہ، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس نام سے کوئی کسی اور کا نام رکھا جائے یا تسمیت کی جائے۔ اس کا معنی ہے المألوہ، مألوہ سے مراد المعبود محبۃ وتعظیما، وہ ذات جس کی عبادت کی جاتی محبت اور تعظیم کی بنیاد پر، اسے مألوہ کہتے ہیں۔ اور یہ قول راجح ہے کہ مشتق ہے، یعنی جامد نہیں ہے، اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ الى آخر سورۃ الانعام آیت نمبر 3 میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہ فی السماوات متعلق بلفظ الجلالہ، یعنی اللہ آسمان اور زمین میں کیا ہے؟ مألوہ ہے، یعنی وَهُوَ الْمَأْلُوهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، جس ذات کی محبت و تعظیم بنیاد پر عبادت کی، جو اسے مألوہ کہتے ہیں، اور زمین و آسمان میں ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ، اور کوئی نہیں ہے۔ الرحمن سے مراد الرحمت الواسعہ، وسیع رحمت والا، کیونکہ وزن فعلان ہے، صیغہ مبالغہ ہے، اور جس کا مطلب ہے جس کی رحمت وسیع ہے۔ اور الرحیم اسم يدل علی الفعل، اس میں فعل کی دلالت ہے، اور فعل بمعنی فاعل ہے، راحم کی جگہ رحیم ہے، فهو دال علی الفعل، فعل کی دلالت ہے۔ یعنی الرحمن الرحیم جب ہم ایک ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو وہ وسیع بھی ہے اور مخلوق تک پہنچتی بھی ہے، مخلوق پر اس اثر بھی ہوتا ہے۔ اور مومنوں کے لیے خاص ہے، دنیا میں اور آخرت میں رحمان کی رحمت میں سب شامل ہیں، کافر بھی شامل ہیں، لیکن رحیم کی رحمت میں صرف اہل ایمان ہے، مومن ہیں، اور کافر اس سے محروم ہے۔ اس لیے آخرت میں کافر کے لیے صرف عذاب ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے محروم ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، کافر کہیں گے سورۃ آیت نمبر 107 میں، لیکن اللہ تعالیٰ رحمت ان کو نہیں پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ کا عدل اور انصاف کی بنیاد پر ان کو جو سزا ہوگی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان کے اس گزارش پر
کہ اے اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے، اگر دوبارہ ہم یہ غلطی کریں گے، کفر کریں گے، تب ہم ظالم ہیں، تب ہمیں عذاب دینا۔ جواب کیا ہوگا؟ اخسأوا فیہا ولا تکلمون، خبردار خاموش رہو اور کوئی بات نہ کرو، جہنم میں رہو، اور جہنم میں دل ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس خاص رحمت سے محروم ہیں۔ لیکن دنیا میں جو ان کی صحت ہے، عافیت ہے، رزق ہے، اولاد ہے، کھانا ہے، پینا ہے، جو بھی ہے، یہ اللہ تک وسیع رحمت سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جیسا کہ جانور اسی وسیع رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی اس وسیع رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور زندہ ہیں۔ پھر الحمدللہ الذی ارسل رسولہ، اس جملے کے تعلق سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے دو چیزوں پر، علی کمالہ عز وجل وعلی انعامہ، اللہ تعالیٰ کے کمال اور اللہ تعالیٰ کا انعام۔ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کامل الصفات من کل وجہ، ہر اعتبار سے کامل الصفات ہے، اور اس لیے حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسان بھی کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو نعمت میں پہنچو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو واپس اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہو، سورۃ النحل آیت نمبر 53۔ اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی جو اپنے بندوں پر ہے وہ رسولوں کو مبعوث فرمانا ہے، ارسال الرسل علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے بندوں کے ہدایت، مخلوق کی ہدایت کے لیے۔ اور اس لیے شیخ اسلام رحمہ اللہ نے ابتدا میں بسم اللہ کے بعد اسی جملے سے ابتدا کی حمد و ثنا سے الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور رسول سے مراد یہاں پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں جنس ہے، کیونکہ جتنی بھی رسول مبعوث ہوئے ہیں تمام رسول جو ہیں وہ اسی بنیاد پر مبعوث ہوئے ہیں، بالہدی ودین الحق، اور سب سے کامل رسالت اور سب سے آخری رسالت جس سے اللہ نے تکمیل کی ہے اس اپنے رسالت کی اور نبوت کی، اور اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ جو ایک بلڈنگ تھی نبوت کی اور رسالت کی، جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے وصف بیان فرمایا ہے کہ جو رسول ہیں اس سے پہلے، اور میری مثال ان کے ساتھ ایسی ہے جیسے کہ ایک قصر ہے، ایک بڑی عمارت و بلڈنگ ہے پہلے سے، اور تمام مکمل ہو چکا ہے سوائے ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، اور لوگ آتے ہیں اس محل کی طرف دیکھتے ہیں اور متعجب ہوتا ہے کہ تمام محل مکمل ہو چکا ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، متفق علیہ حدیث ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور میں پہلے بھی بیان کر چکا تھا کہ فصوص الحکم میں ابن عربی نے نعوذ باللہ اسی حدیث کے تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ اینٹیں ایک نہیں دو ہیں، ایک ہے سونے کی، ایک ہے چاندی کی۔ جو خاتم النبیین کہ جس میں ذکر اس حدیث میں وہ چاندی کی اینٹ تھی، وہ جو خاتم الاولیاء ہیں وہ سونے والی اینٹیں، اس کو تکمیل میں نے کی ہے نعوذ باللہ۔ بہرحال تو بعض لوگ کو نزدیک آج بھی جو ہیں یعنی اتفاق ہے صوفیوں کا کہ وہ شیخ اکبر ہیں نعوذ باللہ۔ اگر جملہ بالہدی ودین الحق، ہدی سے مراد الباء للمصاحبہ او للتعدیہ، اچھا ہدایت کے ساتھ اور دین حق، یہاں ہدی سے کیا مراد ہے؟ العلم النافع، اگر ہم کہیں گے یہ بھی معنی بنتا ہے علم نافع کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ جو رسالت دی گئی ہے وہ ہدایت ہے اور دین حق ہے، اور دونوں معنی صحیح ہیں۔ اور دین حق سے مراد ہے العمل الصالح، اگر ہم ہدایت کو کہیں بالہدی علم نافع ہے تو دین حق جو عمل صالح ہے، کیونکہ دین عمل کو بھی کہتے ہیں، جزا کو بھی کہتے ہیں عمل پہ۔ دین عمل کو کہتے ہیں، اس کی دلیل میں ان الدین عند اللہ الاسلام، آخر سورۃ آل عمران آیت نمبر 19۔ اور جزا کا معنی بھی ہے اطلاق کی جاتا ہے عمل پہ جزا، اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ادراک ما یوم الدین، سورۃ الانفطار آیت نمبر 17۔ وہ یوم الدین سے یہاں پہ مطلب ہے یوم الجزاء والحساب۔ والحق جو ہے باطل کی ضد ہے، اور
حق سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو متضمن ہے لجلب المصالح و درء المفاسد فی الاحکام والاخبار، احکام اور اخبار کے اعتبار سے مصالح اور بھلائی کو حاصل کر لینا اور مفاسد سے بچنے کا نام جو ہے وہ حق ہے۔ اچھا، یظہرہ علی الدین کلہ، لام تعلیل کے لیے، یعنی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں مبعوث فرمایا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت الدین حق کے ساتھ؟ تاکہ ظاہر کر دے تمام ادیان پر۔ اور ظہور مطلب ہے علو اور غلبہ، تاکہ جتنے ادیان ہیں باقی سب پر غالب ہو اور ظاہر ہو۔ اور علو اس عربی زبان میں ظہر الدابہ کہتے ہیں، جو جانور کی پیٹھ ہوتی ہے، ظہر، اور سب سے اونچی جگہ وہی ہوتی ہے۔ ظہر الارض، زمین کے جو سرفیس ہے اسے بھی کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، سورۃ فاطر نمبر 45 تو یہ معنی بتا رہے ہیں کہ ظہر کا معنی کیا ہے۔ اچھا، لیظہرہ الہاء جو ہے، یا تو یہ ضمیر کی واپسی رسول کی طرف ہے یا دین کی طرف ہے، اور دونوں معنی ٹھیک ہیں۔ اگر دین کی طرف، دین حق کی طرف، تو جو بھی اس دین کے لیے قتال کرے گا، جہاد کرے گا، وہی اسی کو غلبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر یہ دین غالب اور ظاہر رہے گا، اور جو بے دین ہے من باب اولا ان پر غلبہ ہو کے رہے گا۔ اچھا، ہر دین والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا دین حق ہے، اور دین اسلام جو ہے وہ ہمیشہ ان پر غیر ظاہر رہے گا، کیونکہ یہ ثبوت ہے کہ وہ باقی ادیان جو باطل ہیں۔ اور اگر رسول کی طرف یظہرہ کا ہاں کے ضمیر جو ہے واپس لوٹتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے رسولوں کو غالب اور ظاہر کرتا ہے، کیونکہ حق، دین حق انہی کے پاس، انہی کے ساتھ ہے۔ اور دونوں اگر تقدیر کی جائے کہ ہاں کے ضمیر دین حق کی طرف ہے یا رسول کی طرف ہے، تو اصل معنی یہ بنتا ہے کہ جس نے بھی اس دین حق کو لازم پکڑا ہے تو ہمیشہ وہی غالب اور ظاہر رہے گا، اس کے درجے بلند ہوئے، وہی عزت پائے گا دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ اور جس نے اس دین کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت ڈھونڈی ہے تو ہمیشہ ذلیل رہے گا، کیونکہ غلبہ اور عزت اور کرامات اس دین کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں میں تمام بھائیوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اس دین حق کو جو ہے نا لازم پکڑنا، ظاہر و باطنا، عبادت میں، سلوک و اخلاق میں، اور صرف دعوت میں، حتی تقوم الملت تستقیم الامہ، یہاں تک کہ ملت قائم ہو جائے اور امت کے معاملات سیدھ و مستقیم ہو جائیں۔ وکفی باللہ شہیدا، شیخ صاحب فرماتے ہیں اہل اللغہ جو ہیں کہتے ہیں کہ با، حرف با یہاں پہ زیادہ ہے لفظ کے تحسین کے لیے، اصل لفظ وکفی اللہ، وکفی باللہ جب، اور یہ بھی قاعدہ جب کوئی حرف زیادہ ہو تو اس تأکید کے لیے بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ آیت کا حصہ ہے قرآن مجید میں، اور کوئی حرف بغیر وجہ کے نہیں ہے۔ عام عربی زبان ہم ویسے بات کرتے تو حروف زیادہ ہوتی ہیں، استعمال کر دیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں ایک ایک حرف کا اپنا وزن ہے۔ اور کفا باللہ شہیدہ، اگرچہ با یہاں پہ زائد ہے لیکن یہ تأکید کے لیے ہے۔ شہیدہ، لفظ شہید گواہی سے ہے، اور اصل لفظ وکفی شہادت اللہ، وکفی شہادت اللہ اصل یہ لفظ ہے، لیکن یہ تمیز ہے، اس کے اعراب جو ہے جو فاعل سے تحویل کر دیا گیا ہے تو شہید ہو گیا ہے۔ اور اس کی مناسبت کیا ہے کفا باللہ شہیدہ یظہر علی الدین کلہ کے ساتھ؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں مناسب بالکل ظاہر ہے، کیونکہ یہ نبی جو ہے علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو دعوت دی، یعنی دعوت توحید دی ہے، اور یہ فرمایا کہ جسے میری فرما برداری کی اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے نافرمانی کی ہے وہ جہنم میں داخل ہوا، جیسے کہ سے بخاری کی حدیث میں آیا ہے۔ اور لسان حال یہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی جس نے
میری اطاعت کی ہے اور توحید کو اپنایا ہے، سنت کا راستہ اختیار کیا ہے اور اپنی شرک اور کفر سے اس نے توبہ کی ہے، تو اس کے ساتھ سلامتی ہے، اور جس نے نافرمانی کی ہے اس کے خلاف جنگ ہے، اور جو جنگ کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دین کی بنیاد پہ کی ہے، ان کے خون اور ان کی عورتیں جو ان کی ذریت جو ہے ان کا حلال کیا ہے اسی دین کی بنیاد پہ، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ نصرت و غلبہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ تو یہ زمین پر یہ تمکین و غلبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ سب سے بڑی گواہی ہے عملی اور فعلی طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سچے، اور دین بھی سچا ہے، دین حق ہے۔ کیونکہ اگر کوئی جھوٹی بات کرتا ہے، جھوٹا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، تو اس کی یہ دعویٰ پائیدار نہیں ہوتا، اور عن قریب وہ خود ذلیل ہوگی اور اس کا یہ سارا معاملات زوال کی طرف چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جیسے مسلمہ کذاب اور اسود العنسی جو ہے، ان دونوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، کہاں ہے؟ آج اگر ہم نام بھی لیتے ہیں، مطلب یہ ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمہ کذاب ساتھ لگا دیا، سبحان اللہ، ابھی تک وہ لگ رہے گا تا قیامت، سبحان اللہ۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے اور ہلاک ہوا ہے، اور اس کی دعوت بھی اس کے ساتھ ہلاک ہو ختم ہوگا، سبحان اللہ۔ اور ان کے علاوہ بھی جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے دعویٰ باطل ثابت ہوا، اور وہ خود آہستہ آہستہ وجود سے ختم ہوئے، اور ان کی وہ دعوت اور دعوے وہ سب تباہ ہو گئے۔ اور دوسری طرف دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین حق پر ہیں، سچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اور دعوت آج بھی باقی اور تا قیامت رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اسی جو دعوت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تا قیامت رہے گی، اور اسی کی بنیاد پر جہاد بھی ہوگا، اور دشمنوں کے خون ریزی بھی ہوگی، اور ان کی عورتوں کو، بچوں کو یعنی لونڈیا اور باندھی بنایا جائے گا۔ یہ فعلی گواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مواخذہ نہیں کیا، نہ جھٹلایا ہے، بلکہ یہ ثابت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ دے کے دشمنوں پر، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور دعوت بھی حق ہے، اور دین بھی حق ہے۔ اچھا، واشہد، لفظ گواہی کا، شہادت کا لفظ اشہد لا الہ الا اللہ، یعنی اقر بقلب ناطقا بلسانی۔ دو چیزیں ہوتی ہیں گواہی میں، ایک دل کا یقین ہوتا ہے، دل کا اقرار ہوتا ہے، اور دوسرا زبان سے تلفظ ہوتا ہے۔ دل سے یقین، زبان سے اقرار، یا دل سے اقرار اور زبان سے بیان، دونوں ملتے جلتے الفاظ ہیں، معنی ایک ہی ہے۔ کیونکہ شہادت جو ہے، گواہی جو ہے، وہ جو چیز دل میں ہے اس کا زبان سے خبر دینی ہے۔ جب آپ قاضی کے پاس جا کر کوئی گواہی دیتے ہو، حق کی گواہی، فلان پر، فلان سے فلان کی، یعنی کسی ایک کوئی شخص کہتے ہیں میری گواہی دو کہ فلان شخص نے میرا حق دینا ہے، اور آپ کے سامنے اپنے آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہے، تو آپ قاضی کے سامنے گواہی دیتے ہیں کہ فلان نے فلان کا حق دینا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، تو اب یہ گواہی دیں جو چیز آپ کے دل میں بیٹھی ہے، آپ اس کی تعبیر اپنی زبان سے، اپنے الفاظوں سے دے رہے ہیں۔ کیونکہ شہادت کا اصل لفظ ہے شہود سے، شہود کا مطلب ہے آنکھوں سے دیکھنے سے۔ یہ جو اپنے دل سے خبر دے رہا ہے، جو اس کے دل میں ہے، تو زبان پہ ان الفاظوں سے اس کی تعبیر کرتا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو اس کے دل میں ہے وہ اس کو زبان پہ، اور وہ سچ ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا معبود حق الا اللہ، لا معبود حق الا اللہ، وعلى هذا يكون الخبر لا محذوفا ولفظ الجلالة بدلا منه۔ اچھا، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، معنی کیا ہے؟ لا معبود بحق یا حق، دونوں ٹھیک ہے، کیونکہ حق جو ہے یہ خبر لا ہے، محذوف ہے، اصل میں جملے میں نہیں ہے خبر لا، کیونکہ لا ہم جانتے ہیں ان کے طریقہ اپناتی ہے، اسم کو
منصوب اور خبر کو مرفوع کر دیتی ہے. تو خبر لا ہے حق جو ہے جو محذوف ہے موجود نہیں ہے اور لازمی ہے یہ محذوف ہی ہوتا ہے خبر لا جو ہے. تو لا الہ الا اللہ اور اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے لفظ الجلالہ یہ بدل ہے خبر جو محذوف ہے اس کی بدل اس لیے مرفوع ہے لا الہ الا اللہ وحدہ یعنی یہ گواہی دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی برحق معبود نہیں ہے. گواہی ہو گئی یعنی دل کے یقین کے ساتھ زبان کا اقرار بھی ہے. اچھا وحدہ یہ تأکید ہے کس چیز کی توحید کی تأکید کر دی گئی ہے. وحدہ لا شریک لہ اس کی ضد کی نفی کر دی گئی ہے. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں ذرا اسے کئی اذکار میں اب دیکھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. کیوں یہ لفظ کیوں ہوتا ہے؟ وحدہ تأکید ہے کلمہ توحید کی اگرچہ گواہی میں کافی ہے تأکید کافی ہے گواہی بھی ہے پھر صحیح معنی بھی ہے اس کے ساتھ تأکید بھی ہے ونفی ضد بھی ہے. ضد کیا ہے؟ شرک. اس کی نفی بھی کر دی گئی. اب کہیں سے کوئی شرک کا شائبہ ہے اس کے ضد کا کوئی شائبہ باقی رہتا ہے؟ کوئی شک و شبہ کو کوئی گنجائش کوئی جگہ کوئی چیز باقی رہتی ہے؟ کچھ نہیں رہتا. سبحان اللہ. اچھا اقرارا بھی اقرارا هذا یہ مصدر ہے جیسا فرماتے مفعول مطلق ہے اور نحو کہتے ہیں کہ مصدر بمعنى الفعل دون حرف. مصدر دو قسم ہیں مصدر معنوی مصدر لفظی. جب آپ فعل کے ساتھ اسی لفظ کو دہراتے ہیں تو مصدر جو ہے وہ حقیقی ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے اگر لفظ سے دوسرا لفظ مختلف ہو تو اسے معنوی کہتے ہیں. مثال کے طور پہ قمت قیاما یہ کیا ہے؟ لفظ مصدر لفظی حقیقی بھی کہتے ہیں قمت قیاما. اچھا قمت وقوفا اب وقوفا کیا ہے؟ یہ بھی مصدر ہے لیکن معنوی ہے کیونکہ لفظ جو ہے وہ قام نہیں ہے قمت نہیں ہے ٹھیک ہے. وقوفا معنی ایک ہی ہے تو یہ بھی مصدر اسے مصدر معنوی کہتے ہیں. اچھا یہ اقرارا شہادت کا اقرار ہے اور یہ مصدر معنوی یہاں پہ شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں لفظ شہادت کا اشہد ٹھیک ہے نا اشہد واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اقرارا بتوحیدہ. شہادت نہیں ہے تو اقرارا و شہادت ایک ہی بات ہے. تو اقرارا کون سا مصدر ہے یہاں پہ اعراب کے اعتبار سے؟ معنوی ہے یہ لفظی ہے؟ لفظ شہادت ہے اقرارا مصدر ہے شہادت کی طرف ٹھیک ہے نا. اگر شہادتاً ہوتا تو لفظی ہے ایک ہی لفظ ہے دونوں نا. قمت قیاما وقمت وقوفا معنوی ہے کیونکہ لفظ دوسرا ہے. اچھا وتوحیداً یہ مصدر ہے مؤکد لقول لا الہ الا اللہ. اچھا دیکھیں نا تأکیدات ہیں کہ شیخ الاسلام نے جو بیان کی ہے واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اقرارا به وتوحیدا. توحید کو پھر مزید تأکید کے لیے اقرار کا لفظ میں بھی تأکید ہے مصدر سے پھر توحید مصدر ہے پھر تأکید ہے. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اشہد وہی کہیں جو پہلے ہم کہہ چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابن عبداللہ ابن عبد المطلب القرشی الہاشمی اور اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی سلالہ سے ہیں کہ اولاد میں سے ہیں اشرف الناس نسبا علیہ الصلاۃ والسلام. اور یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہوا عبداللہ ورسولہ. سب سے جو بڑی دو صفات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہوئی ہیں وہ ہیں عبد اور رسول. عبدہ و رسولہ اس لیے کلمہ شہادت میں بھی یہی پڑھا جاتا ہے. عبد کے لفظ میں شیخ صفر فہو اعبد الناس سب سے زیادہ عبادت گزار ہیں. وہ اشد تحقیقا عبادت سب سے زیادہ اس عبادت کی تحقیق کرنے والے ہیں. اور اس کی دلیل میں یعنی کئی اس کی دلائل ہیں اور جو معروف حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ القیام صلاۃ اللیل تہجد نماز بہت دیر تک پڑھتے رہتے لمبے لمبے قیام ہوتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں مبارک سوج جاتے. اور جب یہ اسے عرض کی جاتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں اور آپ اتنی یعنی ایسے عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جیسا کہ متفق علیہ حدیث میں آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی اور پیارے رسول نوح علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا انہ کان عبدا شکورا سورۃ اسراء نمبر 3 میں.
تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی غایت اور یعنی منزلت حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کیا ہے، اور سب سے زیادہ متقی، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اور سب سے زیادہ رغبت پانے والے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ ہیں۔ اور اس عبودیت کی یہ معنی ہے کہ جو بندہ ہے وہ بندگی کرتا ہے، اس کی بندگی نہیں کی جاتی کیونکہ وہ عبد ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عبد ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ اور جو خود بندگی کرتا ہے، اس بندگی عبودیت کا مقتضی یہ ہے کہ وہ نہ اپنے لیے نہ کسی اور کے لیے نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ربوبیت میں الوہیت میں اس کو کوئی حق ہے، ربوبیت میں اس کو کوئی حق نہیں، وہ کسی ایک مشکل کشا نہیں ہو سکتا، کسی کا حاجت روا نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ۔ ربوبیت کی کوئی صفت اس کے اندر نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود عبد ہے، محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی، اپنے رب کا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور ان سب صفات میں سب سے عظیم اور بلند درجے پر فائز ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کا اعلان بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، اور اس کے کئی دلائل ہیں، ان میں سے شیخ صاحب پہ بعض کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ الاعراف نمبر 188 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل لا املک نفسی نفعا ولا ضرا، کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے لیے کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، ولو كنت اعلم الغیب، اگر میں علم غیب جانتا، ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، تو میں خیر کثرت سے حاصل کر لیتا، وما مسنی السوء، اور کبھی کوئی تکلیف مجھے نہ پہنچتی، الی آخر الآیہ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 188۔ اور اللہ نے یہ حکم دیا اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور میں علم غیب بھی نہیں جانتا ہوں، یعنی علم غیب مطلق جو ہے نہیں جانتا ہوں، ولا اقول لكم انی ملک، میں یہ بھی نہیں تو میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں صرف اس کی اتباع کرتا ہوں جس کی مجھے وحی کی جاتی ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 50۔ اور اللہ نے یہ حکم بھی دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من اللہ ورسالاته، الى آخر آیات سورۃ الجن آیت نمبر 21 تا 23۔ ان تمام آیات میں یہ واضح گواہی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی ربوبیت کی کوئی صفت کے مالک نہیں ہے، نفع نقصان کے مالک، مشکل کشا، حاجت روائی کے حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کسی اور اگر مخلوق میں سے کسی کا حق ہوتا تو کس کا ہوتا ہے؟ کون ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر؟ کوئی بھی نہیں واللہ۔ اور یہاں پہ استثناء جو ہے منقطع ہے، الا بلاغ من اللہ ورسالہ، شیخ صاحب یہ کہتے ہیں یعنی میرے ذمہ جو کام ہے، جسے مجھے مبعوث کیا گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی رسالت کو پہنچانا ہے، جس کا حق ادا کیا ہے اور بہترین طریقے سے پہنچے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو شیخ صاحب شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تو اس عبادت اور عبودیت اور بندگی کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حق نہیں ہے ربوبیت کی معاملات میں سے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اور اگر یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے وہ کون ہو سکتا ہے جو مشکل جو حاجت روا ہو سکتا ہے یا نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بعض لوگ جو دعوے کرتے ہیں کہ ان کی اولیاء جو ہیں وہ ان چیزوں پر فائز ہے، تو یعنی ان کی یہ باتیں بھی ساری غلط اور بے بنیاد ہیں۔ پھر آخری جملہ جو ہے وہ رسول ہو، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، رسول جو ہے یہ دوسرے وصف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے بھی نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رسول ہیں، اور بشر میں بلکہ اللہ کے مخلوقات میں سے سب سے بلند درجے پر فائز ہیں، اور جگہ کے اعتبار سے بھی جب اسراء کے موقع پر اور معراج موقع پر بلندیوں کی طرف یعنی پہنچے ہیں، تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر کوئی اور نہ پہنچ سکا مخلوقات میں سے، اس لیے کہ حملۃ العرش جو فرشتے عرش کے اٹھانے والے ہیں 7 آسمان سے یعنی اوپر تک،
یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرشتے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قضاء اور تقدیر لکھتے ہیں، وہ قلم کی لکھنے کی آواز بھی سنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے تمام مخلوقات کے لیے، اور تائید اور آیات عظیمہ سے تائید بھی کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی رسول کے لیے نہیں تھی، اور یہ سب سے بڑی آیت اور سب سے بڑا معجزہ یعنی جو ہے یہ قرآن عظیم ہے، قرآن کریم جو ہے۔ اور جو جتنے بھی سابق انبیاء علیہ السلام ہیں، ایسی آیت کسی کے پاس بھی نہیں تھی۔ مختلف یعنی اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے تھے اپنے انبیاء علیہ السلام کو، لیکن قرآن مجید جیسا معجزہ کسی نبی کبھی نہیں تھا۔ اور یہ دیکھیں کہ تمام انبیاء کے معجزات اس وقت موجود نہیں ہیں، جتنی بھی آیات ہیں سب چلی گئی سوائے ایک کی، وہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور اللہ کا خاص انعام ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کتاب، اس قرآن مجید کے اہل القرآن میں سے ہیں۔ مسلمانوں کی کتاب ہے نا، کتنا بڑا شرف ہے کہ وہ معجزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس معجزے نے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ مکہ کے جو معاشرہ تھا کیا تھا دور جاہلیت میں، ہر طرف سے طریقیں تھیں، اندھیرے تھے، ظلم کی ظلمتیں تھیں، شرک، بدعات، خرافات، بد اخلاقیاں، قتل و غارت، یعنی آپ جو بھی برائی سوچ سکتے ہیں وہ اس معاشرے میں موجود تھی، اور بدترین طریقے سے۔ سبحان اللہ، اس معاشرے میں ایک نور کی کرن کی ابتدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے وحی کی، اور وہ معاشرہ چند سالوں میں پوری دنیا کا فاتح ہو جاتا ہے۔ اور عظماء الاسلام پوری دنیا میں اگر آپ دیکھتے ہیں، سب سے عظیم لوگ اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہی لوگ تھے جن کے دل میں قرآن تھا، جن کے عمل میں قرآن تھا، جن کے چہرے پر قرآن تھا، جن کی زبان پر قرآن تھا، جن کے اخلاق میں قرآن تھے۔ آج یہی قرآن مجید، یہ عظیم کتاب آج ہمارے ہاتھوں میں بھی ہے۔ آج ہمارا عمل کیسا ہے، ہمارے دل کیسے ہیں، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، لمحے فکرے واللہ ہمارے لیے بھائیو۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ قرآن مجید صرف بوسہ دینے کے لیے اور دست کپڑوں لپیٹ کر اونچ جگہ پر رکھنے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ قرآن مجید ہمارے دلوں میں بستا ہے، صرف دلوں کی حد تک نہیں کہ اسے یاد کر کے حفظ کر کے دل میں رکھ دے اور پھر جو بھی دل کرے کرتے رہیں۔ یہ دلوں کا نور ہے۔ کب یہ نور ہمارے دلوں میں شروع ہوگا اور کب اس کا اثر ہمارے جسم پر ہوگا، ہماری آنکھوں پر، ہمارے زبان پر، ہمارے کانوں پر، ہمارے ہاتھوں پر، ہمارے پاؤں پر، ہمارے جسم پر، ہمارے چہروں پر کب ہوگا؟ یہ ہمارے اخلاق پر کب اس کا اثر ہوگا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جس کے ہم خود جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ پیچھے ایسا فرماتے ہیں، اس کی دلیل کہ قرآن مجید سب سے بڑی آیت ہے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 50 اور 51 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إلى آخر الآية۔ مشرکین نے کہا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، یہ تو رسول دعویٰ کرتا ہے اللہ کا رسول ہے، تو آیات معجزات ہوتی جس کا اس کے رب کی طرف سے۔ قل کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انما الآیات عند اللہ، جن آیات کو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو وہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وانما انا نذیر مبین، میں تو صرف نذیر مبین ہوں، کھلا ڈرانے والا ہوں، خبردار کرنے والا ہوں۔ پھر جواب کس نے دیا ہے؟ اولم یکفہم، کیا ان کو یہ کافی نہیں ہے، انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے یہ کتاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، یتلی علیہم، جو ان کو پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہے، یہ کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ فرماتے ہیں یہ کافی ہے، شیخ عظیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کافی ہے ہر چیز کے لیے، لیکن اس کے لیے جس کا دل ہو، لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، یہ جس نے سنا ہے گواہی کے ساتھ، یعنی دل پہ اس بات اتری ہے اور اس کو سمجھ بھی آئی ہے۔ لیکن جو اعراض کرتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں جیسے کہ ان کے پہلے کہتے تھے اساطیر الاولین، یہ تو قصہ کہانی گزرے ہوئے لوگوں کی، جسے فیری ٹیلز کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ حاصل یہ ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں الحاصل ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ کا رسول خاتم النبیین ہے،
ختم اللہ بہ النبوۃ والرسالہ، اللہ نے خاتم کیا ہے نبوت اور رسالت کا، کیونکہ اگر نبوت کی نفی ہو جائے جو رسالت سے زیادہ عام ہے تو اسے رسالت کی بھی نفی ہو جاتی ہے جو خاص ہے، کیونکہ جو عام کی نفی ہو جاتے تو یہ لازم ہے کہ خاص کی بھی نفی ہو جائے۔ تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاتم النبیین ہے، کیونکہ آیت میں کیا ہے؟ خاتم النبیین ہے، تو خاتم الرسولین کہاں سے لفظ آیا ہے کہ آپ بعد میں کوئی رسول نہیں آئے گا، جیسے کہ بعض میں کوئی غلط فہمی ہے۔ تو نبی لفظ عام ہے، رسول خاص ہے، یعنی ہر رسول تو نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے، تو عموم نبوت کے لفظ میں ہے۔ اگر نبوت کے لفظ کی نفی کر دی گئی ہے تو کیا رسول ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا جو ذکر فرمایا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ ختم رسالت بھی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی نہیں آئے گا اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ یہاں تک کافی اگلے درس میں انشاءاللہ یہاں پر یہیں سے درس کا آغاز کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ جو ہے یہیں سے انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔